صرف یہ ہے کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو ایفرٹ ہونی چاہیے فارمر کو وہ نہیں ملتی. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے خرچوں میں زیادہ بڑھ گئے. دشمنیاں ہماری آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے ملکوں کی ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں. جو ہمارا لوور لیول پہ انفراسٹرکچر اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے اس کے لیے جب ہم دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں, یہ کرو وہ کرو, خود مشاغلہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز صرف سمپل اتنا ہی بات نہیں ہے, اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. Another problem which the world is facing today is that of terrorism. All of us are suffering because of that, not only India, Pakistan, all over. What is your suggestion in dealing with it? دیکھیں جی, میں تو اس بات پہ کافی بولتا رہتا ہوں جی, اور میرا خیال ہے کل بھی آپ اگر آپ آ رہے ہوں تو آپ نہیں آپ آ رہے ہوں ہمارے فنکشن پہ, مجھے نہیں پتا آ رہے ہیں, ان کو بلایا ہوا ہے ریسیپشن میں. میں کل آ رہا ہوں آپ کا, تو وہاں پہ کل شام کا جو ہے اس میں تو مختصر تو میں اس کے حوالے سے ہی بات کر دوں گا. بات یہ ہے کہ ٹیررزم بھی اسی لیے ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہمیں, یا ہمارے حق کوئی سنیچ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. وہ صحیح ہے, اور جب ریئیکشن ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوا کرتا, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, پھر وہ جس رخ پہ چلتا ہے اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے. اس وقت وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ پھر ان ماسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ سے صرف اپنی لیڈی چمکانے کے لیے. ادروائز جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, کوئی مذہب اور اسلام تو خاص طور پر اس شدت پسندی کے سخت خلاف ہے. پہلا حکم دیتا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں, پھر جبر نہیں آگے بتایا ہر ایک کا دین کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تم سمجھتے ہو یہ ہدایت مسلمانوں کو یہ ہے کہ یہ ہدایت کھل گئی, روشن ہو گئی, آ گئی, سب کچھ ہے, تمہاری کامیابیاں اسی میں ہیں انسانیت کے لیے. لیکن یہ کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے, زبردستی ڈنڈے کے زور سے مسلمان کر لو. پھر جہاد کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ٹیررزم کے نام پہ, وہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسلام نے تو کہیں حکم نہیں دیا کہ اس طرح جہاد کرو. پہلی جو جہاد کی اجازت ملی وہ اس وقت میری ساتھ اس کے ساری ایکسپلینیشن تھی کہ اگر تم اب تلوار نہیں اٹھاؤ گے ان کفار مکہ کے خلاف جنہوں نے تم لوگوں پہ ظلم کیے ہیں, تو قرآن شریف میں یہ آیت ہے, ورس ہے, پھر تمہارے چرچ بھی محفوظ نہیں رکھیں گے, سیناگوگز بھی محفوظ نہیں رہیں گے, اور دوسرے عبادت کی جگہ جو دوسرے مذہبوں کی ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی. گویا کہ یہ پروٹیکشن دی ہے مسلمانوں کو. یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے, تم نے دوسروں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے تم نے بہرحال قدم اٹھانا ہے. اور وہ اگر تمہیں کوئی بھی بلائے کسی بھی مذہب والا مدد کے لیے, اپنے مذہب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے تمہیں کرنی چاہیے. تو جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ مذہب کے لیے ایک دہشت گردی ہے, وہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں, لیڈرز کے بعض جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جن کو اور کچھ نہیں ملتا, انہوں نے کہا چلو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ. اور کیونکہ ایک ریئیکشن پبلک میں آ چکا ہے, اب یہاں بھی آپ غریب طبقے کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا مجھے نہیں مل رہا میرا حق. اور عراق میں کیا ہو رہا ہے, ریئیکشن کیوں ہو رہا ہے, باوجود اس کے کہ ان کو کہتے ہیں جی یہ تو امریکہ کی گورنمنٹ بنائی ہے نا, ہماری تو نہیں. ہم نے اگر صدام کو اٹھایا تھا تو اس وقت اور سچویشن پیدا ہو گئی. سو ایکچولی دس جہادی تنظیمز آر ناٹ بیکاز آف دی ریئیکشن آف اینی ریلیجس کانفلکٹ. If you go into, it is more an assertion of right. That is what. And you know, and because of this, those people who have their vested interests, they are getting benefit out of it by arousing the sentiments of the masses, deprived people.
آپ کا ویوز کافی مہاتما گاندھی جی کا اپروچ ایگریکلچر ہو، رورل ہو اور ریلیجس ٹالرنس ہو، اس کے ساتھ کافی ملا ہوا ہے. آپ گاندھین ویلیوز میں میرا ویو جو ہے وہ قرآن شریف کے گرد گھومتا ہے. قرآن شریف یہ کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ اب اس کو تو امیڈیٹلی کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے بالکل. کون سا کانفلکٹ؟ یہ جو ٹیررزم اینڈ کامن مین کا جو پرابلم ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، اب یہ ٹیررزم کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ہیز اٹ بین بیکاز آف ریلیجس ڈفرینسز، تو پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے اینڈ اونلی انوسینٹ چلڈرن اینڈ ویمن اینڈ civilians are being killed, and they are all Muslims. So this is not a religious actually conflict. اس کا صرف حل یہی ہے کہ let those governments settle their issues by themselves. جہاں ان کے انٹرنل ایشوز ہیں، سوائے اس کے کہ جہاں ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، دین یہ بھی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ یو مسٹ گیٹ ٹوگیدر اینڈ اسٹاپ دیٹ اٹیک. لیکن جو ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں ان کو اپنے طور پہ حل کرنے دیں. پھر یہ دیکھیں نا، نہ پاکستان میں اسلحہ اس طرح بنتا ہے ٹیررسٹ کے لیے، نہ افغانستان میں، نہ کہیں اور، انڈیا میں بھی نہیں ہوگا. دے آر گیٹنگ اٹ فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ. اس کا مطلب ان کے باہر جو مافیاز ہیں بڑے بڑے، جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی ایمونیشن اور آرمس فیکٹریاں چلتی رہیں، اور وہ بھی بیچ میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی سولوشن ایک ہی ہے کہ ہر ایک کو ڈیو رائٹ دو. پھر یہ کہ ایک ریئیکشن ہوا اس کو غلط نام دے دیا. مثلا مسلمانوں کا اگر ایک گروپ جو ہے ان کے ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ان کی ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اسلام ٹیچز ٹیررزم. تو جو خلاف ہے اسلام کے، وہ دے بلیم دا ہول آف اسلامک کنٹریز یا دی ریلیجن ایز اے ہول. تو اس کے بعد جو نہیں بھی انوالو، ان کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے جو غلط ہے. ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم وی ٹرائی ٹو ڈیفائن دی بیوٹیز آف اسلام.